آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جب مردے کو دفنا دیتے ہیں نا تو کبھی اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں، بھئی کسی کو کوئی قرضہ ہو تو ہم سے آ کے لے لیں۔ حالانکہ یہ قبرستان کے اندر اس طرح کی آواز لگانا تو مطلب عجیب و غریب ہے کہ خود سوچئے کہ وہاں کوئی یہ کہے گا ہاں میرا قرضہ ہے، ہاتھ اٹھا کے آ جائے گا فوراً پاس۔ تو وہاں خواہ ایسی ہم نے ایک رسم بنا لی ہے کہ وہاں پر کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں آپ آئیں گھر پہ، جو لوگ رشتہ دار جمع ہیں ان کے سامنے آ کر کہیں کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اگر کسی کو کوئی قرضہ وغیرہ ہو تو ہم سے بعد میں آ کر بات کر لے۔ دفنانے کے فوراً بعد کسی کو کوئی قرضہ وغیرہ ہے تو بتا دے، وہاں کون بتائے گا؟ تو یہ ہمارے یہاں بعض اوقات اس قسم کی چیزوں کو، اور پھر ان کے پیچھے دلیل نہیں پوچھتے کہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم، بس دیکھا تھا فلاں 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 اس میں تو اس کو فوراً اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ شرعی تقاضا کیا ہے، شرعی دلیل کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین کی اصل شکل تو تقریباً ختم ہو گئی ہے، تقریباً ختم ہو گئی، اصل شکل پہ اب دین نہیں ہے۔ ہمارے بنائی ہوئی چیزیں اتنی گھس گئی ہیں اس کے اندر کہ ہم نے اصل دین کو تو بہت پیچھے کر دیا۔ ہمارے خاندانی رواج دیکھ لیں، رسوم دیکھ لیں، شادی بیاہ کی جتنی تقریبات دیکھ لیں، ہمارے آپس کے لین دین کے معاملات دیکھ لیں، ان میں شریعت کا کتنا حصہ ہے، کہاں کہاں ظاہر ہوتی ہے، بہت ہی کم آپ کو نظر آئیں گے۔ حالانکہ ہمارا مذہب کامل ترین مذہب ہے، ہر چیز کی مکمل تعلیمات دے رہا ہے، لیکن نہیں۔ تو بہرحال اچھا ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں کو کہہ دیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صرف خیال زنا سے لذت حاصل کرتا ہے اور کوئی برا عمل نہیں کرتا، یعنی کوئی زنا پریکٹیکلی طور پہ یا اور کوئی بھی فعل ایسا نہیں کرتا، کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح جان بوجھ کے ذہن میں خراب قسم کے خیال لانا، اگر اس کا نتیجہ کوئی غلط نہیں نکلتا تو مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ گار تو نہیں ہوگا لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ ہاں، اگر دل میں اس طرح کے خیالات آنا شروع ہو گئے کہ جو سوچا ہے ویسا کر بھی لوں، یا ابھی نہیں ہے لیکن بعد میں اس نے محسوس کیا تھا کہ بہت پریشر کے ساتھ خواہش بیدار ہوئی ہے کچھ عمل کرنے کی، اور وہ غور کرے تو نتیجہ وہی تسلسل سے سوچنا ہے، تو اب اس میں کراہت بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ اگر اندیشہ پیدا ہوگا تو پھر مکروہ تحریمی ہوگا ایسے خیالات کا لانا، اور اگر واقعی وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو یقین ہے، تو پھر یہ حرام کے درجے تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اس کا حکم سخت اور ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ایک چیز انیشل اسٹیج پر ہے تو اس سے بچیں، کیونکہ ہر ایک کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ آگے چل کر اس سے محفوظ رہ سکے، اور پھر وہ حقیقی گناہ میں پڑ جائے گا، اور پھر ندامت اور توبہ، اور بعض اوقات یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرسکون لائف عطا فرمائی ہے تو اس کو بے سکونی میں ہرگز تبدیل نہ کیا جائے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا ہے کہ رزق کی تنگی پر بہت پریشان ہوں، کشادگی کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ دیکھیں، یہاں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ کہ جو اصل شرع ہے اور قرآن اور حدیث نے ان کو خاص پریشانیاں اور مصیبتیں دور کرنے کے لیے نشاندہی بھی کی ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو بہت آسان سی ہوتی ہیں، اور اس میں جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، ہم اس کی طرف پہلے بڑھ جاتے ہیں اور عمومی طور پر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس تمہید کے بعد گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو ایک تو آپ 5 وقت نماز پڑھیں گھر میں، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور شیطان ہوگا تو نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی، اس کا مطلب ہے شیطان بھاگے گا تو برکت آئے گی۔ تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تیسری چیز، گناہ جو ہوتے ہیں یہ نحوست لے کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں اللہ کا اور بات اس کے دشمن شیطان اور نفس کی مان رہے ہوتے ہیں، تو برکت کیسے پیدا ہوگی؟ لہٰذا ضروری علم دین سیکھ کر اس کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے خود کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچانا، یہ گھر میں برکت کے لیے بہترین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد خوش اخلاقی ہے اور کردار کو بہتر بنانا، اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کام ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں، کون نماز پڑھے، کون قرآن پاک، تو ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں، بس یہ سب سے آسان چیز ہوتی ہے کہ وظیفہ دیں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ، نہ اللہ کی مانیں، نہ رسول کی مانیں، نہ قرآن پہ چلیں، نہ حدیث پر چلیں، اور ایک دم ہمارے گھروں کے اوپر سونا برسنا شروع ہو جائے۔ اتنے ہم اپنے آپ کو مطلب اللہ کا پیارا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم اپنے ان محبوب بندوں کو سب کچھ عطا کرے، تو ہم اللہ کی نہ مانیں، اللہ ہماری مانتا رہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ سارے کام کریں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ ساتھ میں یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں۔ جو بھی گھر میں ہوں ان کو سلام کریں، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو پیسہ دیں تو
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دیں. بہت بلند آواز سے مت پڑھیے گا، سامنے والا گھبرا جائے گا. اور جب آپ کسی سے پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. دیکھیں غیبت چغلی اگر خدا نخواستہ کسی کی اور اس کو اطلاع نہیں پہنچی تو پھر اس کے پاس جا کر بتانے کی حاجت نہیں ہے. ویسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، کیونکہ اب آپ جا کر بتائیں گے تو اس کی مزید دل آزاری ہوگی. بالکل. یہ کس نے کہا کہ جو ایک اللہ نے راز رکھا ہے اس پردے کو ظاہر کریں، اس کو جا کر بتائیں، اس کی دل آزاری ہو اور پھر کہیں معاف کر دو. بولے کہاں سے معاف کروں، اتنی برائیاں کی میری، اچھا مجھے اب پتہ چلا. تو یہ مزاج شرعی یہ نہیں ہے. ہاں اگر اس کو اطلاع مل گئی اور آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ کسی نے اس کو بتا دیا ہے تو اس کی چونکہ دل آزاری ہو گئی ہے، اب جا کر آپ معافی طلب کریں. اچھا دیکھیں اس میں 3 سچویشن ہوتی ہیں. اگر تو امام صاحب وہاں نہیں ہیں اور سامنے سے آ رہے ہیں تو جیسے ہی امام نظر آئیں گے سب کا کھڑا ہو جانا واجب ہے، چاہے ابھی تکبیر سٹارٹ ہی ہوئی ہو. اچھا وہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونے کا بھی میں بتا رہا ہوں، اگر آپ میری سچویشن سن لیں گے تو بالکل کلیئر ہوگا. تو نبی کریم جب سامنے سے آتے تھے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ پیچھے سے آئے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس صف سے امام گزرتا ہوا آئے گا وہ سب کھڑی ہوتی جائے گی، چاہے مکبر کہیں پر بھی ہو. اچھا. اور اگر امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اب تکبیر سٹارٹ ہوئی ہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت مستحبہ ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوف درست فرماتے تھے. اور یہی ہماری فقہ کی کتابوں میں فتح عالمگیری وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب حی علی الصلاۃ ہو تو یہ ہے دعوت، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ بھلائی کے، اس وقت پھر کھڑا ہونا سنت مستحبہ. ٹھیک ہے. ایک بھائی نے کہا کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوں کیونکہ گھر میں کھچ چلتی رہتی ہے، میری بیوی اور والدہ کے درمیان لڑائی رہتی ہے، کام دھندے کی فکر علیحدہ ہوتی ہے، میں اتنا ڈپریسڈ ہوں کہ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے میرا دل بھر آتا ہے، میں رونے لگ جاتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں. اس ڈپریشن کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے بہتر اور پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تقدیر کے مسائل کو جانیں. تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہمارے لیے بطور امتحان ازل سے فیصلہ فرما دی تھیں اور وہ ہو کر رہیں گی، اور اس آزمائش پر پورا اترنے والے کے لیے انعام ہوتا ہے. تو جب آپ یہ سوچ لیں گے نا تو اگر آپ کو موبائل بھی چھن جائے گا آپ اتنا زیادہ ڈپریس نہیں ہوں گے، کیونکہ فوراً ذہن میں آئے گا کہ میرے رب کریم نے ازل سے ہی فیصلہ فرما دیا تھا کہ اس وقت میرے ہاتھ سے موبائل چھینے گا تو مجھے پھر صبر کرنا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. جب تم ڈپریسڈ ہو، مصیبت میں ہو، آفت میں ہو تو یہ کرو. تو یہ پہلے سے ذہن بن جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیوی اور والدہ ہیں ان کے جھگڑوں کو کرنے دیں. یہ لڑ جھگڑ کے خود ہی خاموش ہو جائیں گی. آپ زیادہ اس کی طرف فکر نہ کریں، آپ اپنی اور ان کی آخرت کی فکر کریں. گھر کے اندر ایک مذہبی ماحول بنانے کی کوشش کریں، درس وغیرہ رکھیں، کوئی عالمہ ہوں ان کو لے کر آئیں، اگر کوئی اچھی عالمہ ہیں تو ویکلی درس رکھ لیں گھر کے اندر. گھر والے بھی بیٹھیں گے، محلے والے بھی آئیں گے، ایسے سے آپ پازیٹیو چینج دیکھیں گے. گھر میں قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں یا دکھائیں. جیسے میں نے آپ کو بھی عرض کیا تھا کہ یوٹیوب پہ میرا تدبر قرآن ہے تو وہ گھر میں چلائیں، وہ دیکھنے کی ترغیب دیں. اور اس کے علاوہ مطلب اپنے آپ کو بھی تھوڑا مذہب کے قریب لے کر آئیں. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، حدیث پاک، تھوڑا دین سیکھنے کی طرف آ جائیں. اس سے ہمت پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ تمام تھوڑے سے کام آپ کریں گے اور اچھی صحبت میں رہیں، زیادہ گھر کے اندر نہ رہا کریں، زیادہ تنہا نہ رہا کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اچھے لوگ ہیں ان کے مابین بیٹھ کر میرے ذہن کو سکون ملے گا تو وہاں چلے جایا کریں. جب انسان ایسا ماحول دیکھتا ہے تو ہمیں ڈپریشن کا شکار کرواتا ہے اور پھر اندر کمرے میں ہم آ جاتے ہیں، چک 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 باہر چل رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں اور آپ بیٹھ کر ڈپریسڈ ہوئے چلے جا رہے ہیں اور سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ذہن کے اندر وہ تعلیم موجود نہیں ہے جو آپ کو ہمت اور حوصلہ فراہم کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. اسی طرح گھر میں کوئی جانور پال لیں اگر بہتر ہے تو اس میں بھی ذرا مشغولیت، لیکن بہت زیادہ نہیں، لیکن ان کے دانہ پانی کا خیال کر کے تھوڑا سا جانور پال لیں، اس طرف بھی توجہ ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ انسان کا ڈپریشن دور ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ چند چیزوں پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. ایک بچے نے پوچھا کہ کیا عصر سے مغرب کے درمیان اسکول کا کچھ ہم پڑھیں تو اس کی یادداشت کم ہو جاتی ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ نہ پڑھو. دیکھیں ایسا ہے نہیں، ہماری شریعت نے بہرحال ہمارے دینی ماحول کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ عصر سے مغرب حلقے منع کیے گئے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ دیگر کام کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی اثر پڑے گا، منفی اثر مرتب ہوگا، یادداشت وغیرہ کم ہوگی. آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے. بہتر ہے کہ دوسرے کام کر لیں، جیسے کہ بعض جگہ ایسا لکھا بھی ہے
کہ عصر سے مغرب تعلیمی حلقے نہ لگائے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لگاتے تھے، یہ میں نے پڑھا ہے. تو اس لیے لیکن یہ کہ اس پہ واقعی منفی اثر بھی مرتب ہوگا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو جیسے امتحانوں کے قریب مسلسل پڑھنا ہوتا ہے تو بالکل آپ عصر سے مغرب پڑھ لیں. عام نارمل دنوں کے اندر اس وقت کو ایوائڈ کر لیں.